والد کی آخری رسومات کے اخراجات پر دو بھائیوں کے درمیان شروع ہونے والا تنازعہ ایک المناک انجام پر ختم ہوا۔ پیسے کے معاملے پر ہونے والے جھگڑے کے دوران چھوٹے بھائی نے قینچی سے بڑے بھائی پر حملہ کر دیا، جس سے اس کی جان چلی گئی۔ یہ واقعہ سرور نگر پولیس اسٹیشن حدود میں واقع چمپا پیٹ کی کمہار بستی میں پیش آیا۔ مقامی لوگوں کی فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق کمہار بستی کے رہائشی 28 سالہ وینکٹیش اور اس کے چھوٹے بھائی 26 سالہ شیوا کے درمیان والد کی آخری رسومات کے اخراجات کے سلسلے میں کچھ عرصے سے تنازعہ چل رہا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ شیوا اپنے بڑے بھائی وینکٹیش سے اکثر اس بات پر جھگڑا کرتا تھا کہ اس نے آخری رسومات کے اخراجات میں اپنا حصہ نہیں دیا۔ اسی سلسلے میں ہفتے کے روز دونوں کے درمیان ایک بار پھر شدید ٹکراؤ ہوا۔ بات بڑھنے پر طیش میں آ کر شیوا نے وینکٹیش پر قینچی سے حملہ کر دیا۔ شدید زخمی ہونے کے باعث وینکٹیش نے موقع پر ہی دم توڑ دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کے بعد ملزم موقع سے فرار ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی سرور نگر پولیس نے موقع واردات پر پہنچ کر تفصیلات حاصل کی اور نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس نے معاملہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی اور قتل کی وجوہات و حالات کی تحقیقات کر رہی ہے۔ مغربی بنگال اسمبلی کے سابق ڈپٹی اسپیکر اور بیر بھوم کے رام پور ہاٹ سے ترنمول کانگریس کے سابق رکن اسمبلی آشیش بنرجی اتوار کو پارٹی دفتر میں پھانسی کے پھندے سے لٹکے ہوئے پائے گئے۔ پولیس نے رام پور ہاٹ کے وارڈ 5 میں ہتلا پاڑا واقع پارٹی دفتر سے ان کی نعش برآمد کی اور اسے پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ ذرائع کے مطابق جائے وقوع سے ایک خودکشی کا نوٹ بھی ملا ہے۔ آشیش نے نوٹ میں لکھا کہ انہوں نے اپنی سیاسی زندگی میں کبھی بدعنوانی نہیں کی اور نہ ہی کوئی غلط کام کیا۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تاراپیٹ رامپور ہاٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، جس کے وہ چیئرپرسن رہے ہیں، میں ہونے والی بے قاعدگیوں کے معاملے میں ان پر جھوٹے الزامات عائد کیے گئے۔ آشیش نے وعدہ کیا ہے کہ ان بے قاعدگیوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ سیاست میں قدم رکھنا ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ پولیس نے ان کی موت سے جڑے حالات اور نوٹ میں لکھی باتوں کی جانچ کر رہی ہے تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ آیا بنرجی نے خودکشی کی تھی اور اگر ایسا ہے تو انہیں ایسا قدم اٹھانے کے لیے کس بات نے مجبور کیا۔ تلنگانہ حکومت نے کور اربن ریجن اکانومی علاقے میں پیٹرول اور ڈیزل سے چلنے والے آٹو رکشاؤں کو برقی گاڑیوں میں تبدیل کرنے کے لیے تلنگانہ آٹو رکشا الیکٹرک کنورژن اسکیم سال 2026 تیار کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ پون پربھاکر نے یہ اطلاع دی۔ انہوں نے بتایا ہے کہ تلنگانہ رائزنگ ویژن سال 2047 سے ہم آہنگ اس اسکیم کے تحت 18,766 اہل آٹو رکشاؤں کو شامل کیا جائے گا، جن میں 11,254 ڈیزل اور 7,512 پیٹرول سے چلنے والے آٹو شامل ہیں۔ حکومت موجودہ آٹو رکشاؤں میں AIS 123 سے منظور شدہ الیکٹرک کٹس لگانے یا نئے فیکٹری ساختہ برقی مسافر 3 ویلر خریدنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 1.5 لاکھ روپے تک مالی امداد فراہم کرے گی۔ ریٹروفٹ یعنی موجودہ آٹو کو برقی گاڑی میں تبدیل کرنے کے اختیار کے تحت مستفیدین فکسڈ یا تبدیل کی جا سکنے والی بیٹری سسٹم میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ نئے برقی آٹو رکشے خریدنے والوں کو 1.5 لاکھ روپے کی مقررہ سبسڈی دی جائے گی، جسے حکومت کی جانب سے نامزد ڈیلر گاڑی کے آن روڈ قیمت میں سے پہلے ہی کم کر دے گا۔ اس اسکیم کے لیے 200 کروڑ روپے کا بجٹ مختص کیا جائے گا۔ اس میں درجہ فہرست ذات یعنی کہ SC ST BC اور اقلیتی بہبود کے 50 کروڑ روپے کا تعاون کریں گے۔ اسکیم پر شفاف طریقے سے عمل درآمد کی نگرانی کے لیے 3 سطحی نظام قائم کیا جائے گا، جس میں ریاستی سطح کی کمیٹی، اسکیم عمل درآمد کمیٹی اور ضلعی منظوری کمیٹیاں شامل ہوں گی۔ وزیر پون پربھاکر نے اتوار کو جاری ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ اس اقدام کا مقصد فضائی اور صوتی آلودگی کو کم کرنا، آٹو ڈرائیوروں کے ایندھن کے اخراجات گھٹانا اور حیدرآباد میں صاف ستھری اور پائیدار شہری پبلک ٹرانسپورٹ کو فروغ دینا ہے۔ حیدرآباد کے مادھاپور علاقے میں گانجا فروخت کرنے کے الزام میں محکمہ پروہیبیشن اینڈ ایکسائز کی اسٹیٹ ٹاسک فورس نے ہفتے کو ایک آٹو رکشا ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم کی شناخت امر کمار کے طور پر ہوئی ہے، جو جھارکھنڈ کا رہنے والا ہے۔ حکام کے مطابق ملزم مبینہ طور پر اپنے آٹو رکشا کے ذریعے علاقے میں گانجا منتقل اور فروخت کرتا تھا۔ اسٹیٹ ٹاسک فورس ٹیم نے اسے مبینہ طور پر گانجا فروخت کرتے ہوئے پکڑا۔ تلاشی کے دوران ملزم کے قبضے سے 1.45 کلو گرام گانجا، ایک آٹو رکشا اور موبائل فون برآمد کیا۔ STF حکام نے گرفتار ملزم اور ضبط شدہ گانجے سمیت دیگر سامان کو مزید تحقیقات اور قانونی کارروائی کے لیے مادھاپور ایکسائز پولیس اسٹیشن کے حوالے کر دیا۔
تلنگانہ میں فروری سال 2027 کے دوران آخری مرحلے کی مردم شماری کا عمل مکمل کیا جائے گا اور اس مرحلے کے دوران مجموعی طور پر شمار کنندگان شہریوں سے 40 مختلف سوالات کریں گے۔ گزشتہ مردم شماری جو کہ سال 2011 میں ہوئی تھی اور سال 2011 کے بعد ملک بھر میں آبادی کی جانچ کے لیے مردم شماری کا عمل سال 2026 میں شروع کیا جا چکا ہے، لیکن آخری مرحلہ مختلف ریاستوں میں مختلف ایام کے دوران منعقد کیا جائے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ ملک میں مردم شماری کے دوران 40 سوالات کیے جائیں گے، جبکہ سال 2011 کی مردم شماری میں محض 29 سوالات کیے گئے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ ملک میں ہونے والی مردم شماری کے دوران جو سوالات کیے جائیں گے ان میں کورونا وائرس کے دور میں کووڈ ویکسین کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا کہ کتنے شہریوں نے کورونا وائرس کا ٹیکہ لگایا تھا اور کن لوگوں نے انہیں لگایا ہے۔ اس کے علاوہ مردم شماری کے دوران ذات پات کے اعداد و شمار کو بھی شامل کرنے کا مطالبہ شدت اختیار کر رہا تھا۔ اسی کے پیش نظر اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ ملک میں موجود افراد کی ذات اور طبقے کے متعلق بھی تفصیلات حاصل کی جائیں گی۔ رجسٹرار جنرل اینڈ سینسس کمشنر کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیہ کے مطابق مردم شماری کے آخری مرحلے کے دوران آدھار کارڈ کی تفصیلات بھی حاصل کی جائیں گی۔ علاوہ مادری زبان اور کتنی زبانوں سے آگاہی حاصل ہے اس کی تفصیلات بھی 2 مختلف سوالات کے ذریعے حاصل کی جائیں گی، جبکہ سابقہ مردم شماری کے دوران زبان سے متعلق دونوں سوال ایک ہی سوال میں شامل تھے، لیکن انہیں اب 2 مختلف سوالات کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ سال 2026 میں شروع ہوئی مردم شماری میں مکانات کے اندراج کا عمل 11 مئی تا 9 جون کے درمیان مکمل کر لیا گیا تھا اور اس سے قبل 26 اپریل تا 10 مئی کے دوران از خود مکانات کے اندراج کی سہولت فراہم کی گئی تھی۔